علی بھی اگلا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور زخمی ہو جائے، بیمار ہو جائے یا پھر مر جائے تو کیا نیا جانور خریدنا ضروری ہوگا؟ نیا جانور کوئی خریدنا ضروری نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ آپ نے ظاہر جمع پوجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، وہ ایک قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو مجبور نہیں کرتا کہ جی آپ نے ضرور نیا جانور خریدنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنی کمٹمنٹ شو کر دی تھی، اور بعض اوقات جانور لینے کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، تو اب لینے کے بعد بیمار ہوا ہے اور آپ کسی ایکسپرٹ کو دکھائیں اور وہ کہے کہ یہ قربانی تک نہیں چلے گا، تو آپ قربانی سے پہلے اسے ذبح کر لیں تاکہ کم از کم اس کا گوشت تو کھا سکے، یہ نہ ہو کہ وہ آرام موت مر جائے، وہ آپ کھانے کے قابل بھی نہ دیں۔ تو قربانی آپ کی اللہ کے حضور لکھی گئی سر، وہ تو سورۃ الحج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، وہ تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور مال کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے والی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک فقہ حنفی والوں نے ایک پتہ نہیں مسئلہ گھڑ لیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پہ قربانی سنت موقدہ تھی ہمارے نزدیک اور ان کے نزدیک واجب تھی، اور اس نے جانور لیا تو اس کا جانور مر گیا یا زخمی ہوا اور ذبح کرنا پڑ گیا تو خیر ہے، اس کو نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کسی غریب آدمی نے لیا اور اس کا اس طرح مر گیا تو اس کو تو لازمی لینا پڑے گا۔ یہ بالکل الٹ بات ہے نا، یعنی جو بالکل وہ اس بیچارے نے تو پہلے اتنی مصیبت سے لیا ہے، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے اپنے اوپر واجب کروا لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بنیادی غلط کھڑی کر لی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس منت کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا جیسے منت پوری کرنی ہی کرنی ہوتی ہے۔ تو منت اگر آپ نے پوری کرانی ہے تو منت توڑوا لیں اسے اور 3 روزے غریب سے رکھوا لیں، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے قسم توڑنے کا جو کفارہ ہے وہی منت کا کفارہ ہے، تو وہ بلکہ قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 89 کے اندر یہ کفارہ آیا ہے، 3 روزے رکھ لے بجائے کہ بیچارہ پھر پیسے جوڑنا شروع کرے، تو یہ بالکل باطل مسئلہ ہے، آپ کی قربانی ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔